اگلی حدیث عن عمر رضی اللہ عنہ انہ قال علی المنبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے تم ایسے نہ بڑھاؤ، میرے بارے میں غلو نہ کرو، جس طرح سے غلو کیا گیا، بڑھایا گیا نصارہ کی طرف سے ابن مریم علیہ السلام کو، یعنی کہ جس طرح سے نصارہ نے سیدنا عیسیٰ بن مریم رضی اللہ علیہ السلام کو بڑھایا، ان کی مدح کو، ان کی شان کو، ایسے نہ کرنا۔ فإنما أنا عبدہ، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، فقولوا، تو تم کہا کرو، عبد اللہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انسان کو جو غلو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، تو عام لوگوں کے بارے میں بھی یہی بات ہے، کیونکہ یہاں پر زبان کی حفاظت، جھوٹ کی مذمت اور زبان کی جو غلطیاں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو مدح ہوتی ہے، کسی کی تعریف، یہ بھی زبان سے ہوتی ہے۔ آپ کسی کی بہت زیادہ تعریف شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ مدح شروع کر دیتے ہیں، بس اوقات اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہوتی ہیں، خصلتیں، بس اوقات نہیں بھی پائی جاتی ہوتی۔ تو گویا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ غلو نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر بلند ہے، تو عام لوگوں کے متعلق غلو کرنا اور ان کے متعلق جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دینا جو ان میں موجود نہیں ہے، تو یہ بالاولا منع ہے، بالاولا اس سے منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے متعلق غلو کیا ہے، اس کی مذمت فرمائی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون، سختی کے ساتھ اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اور پھر اہل کتاب بالخصوص جو نصارہ ہیں ان کے متعلق دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف حق بات کہو، جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہی کرو، اپنی طرف سے باتیں نہ بنایا کرو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو انہوں نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، وروح منہ، اس کی طرف سے روح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کسی قسم کا غلو کرنا یہ منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تنبیہ اس بات پر ارشاد فرمائی کہ جس طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا ہے تم لوگوں نے ایسے نہیں کرنا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے باتیں کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، توصیف اور ثنا میں اس قدر بڑھ جانا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کی گئی۔ بس اوقات ایسے شعر کہہ دیے جاتے ہیں ہمارے ہاں، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بس اوقات وہ شرک کے درجے تک لے جاتی ہیں، اور شرکیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اضافے ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، کبھی تمام انبیاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالی بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے شریک تک کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ مدح میں اضافہ ہے۔ یہ جھوٹ کی بھی اگلی قسم ہوتی ہے، یعنی جھوٹ بھی ہوتا ہے نا یہ اصلاً، تو کسی کے بارے میں کسی کی ایسی مدح کر دینا جو اس میں نہیں ہے، تو یہ جھوٹ کی ایسی قسم ہے جو کبھی انسان کو بدعت کی طرف لے جاتی ہے اور کبھی شرک کی طرف لے جاتی ہے، یعنی یہ اس میں زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ عام جھوٹ جو ہے بسا اوقات وہ صرف ایک گناہ ہے، لیکن جب جھوٹ میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا، اب دیکھیں عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، صحیح، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں بتایا یہ بات، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات گڑھی، تو کیا ہوا، یہ ایک تو جھوٹ ہوا۔ دوسرا، یہ جھوٹ سے اگلا درجہ کیسے ہو گیا کہ یہ شرک بھی ہے، گویا کہ جھوٹ اور شرک یہ دونوں گناہ مل گئے۔ اسی طرح جو یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی جھوٹ تھا اور جھوٹ کے ساتھ یہ چیز مل گئی۔ تو ہر جھوٹ جو ہوتا ہے، کبھی جھوٹ صرف گناہ ہوتا ہے اور کبھی وہ بدعت بن جاتا ہے اور کبھی وہ شرک کے درجے پر چلا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو غلو ہے یہ بھی ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلو کیا جاتا ہے کبھی تو وہ بدعت ہوتا ہے، اور کبھی یعنی بدعت سے مراد ایسا غلو، ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنا جو شرک تو نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین نے کبھی وہ مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی، قرآن و سنت سے ہٹ کر مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا، تو یہ بدعت ہوگی، اور اگر اس میں شرک بھی ہو گیا تو پھر یہ جھوٹ کے ساتھ اگلا اس کے درجہ آ گیا۔ اسی طرح عام لوگوں کے بارے میں مدح کر دینا، کسی کی تعریف کر دینا اس طرح سے کہ جس مدح میں غلوف ہو،
تو یہ بھی جھوٹ سے اگلا درجہ ہے۔ ایک تو جھوٹ تو آپ بول ہی رہے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ وہ اس میں نہیں ہے، خصلت نہیں ہے، آپ نے جھوٹ بول دیا، اور دوسرا اس میں آپ نے جھوٹ کے ساتھ غلوف کو بھی شامل کر دیا مدح میں، تو یہ ساری چیزیں مل گئیں۔